اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پیچھے کوئی کھڑا نہ ہے، سب بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، سب بیٹھ جاؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام والعظام، اس محفل کے روح رواں رونق حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک حضرت صاحب کی اس محبت کو، آپ حضرات کے ساتھ یہ جو حضرت صاحب کا رشتہ ہے، اور حضرت صاحب جو پورے بنگلہ دیش میں دین عام کر رہے ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اللہ پاک حضرت صاحب کے علم میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ذرا آواز سے بولو آمین آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، میں نے چٹگن کے لیے پھر سے روانہ دینا ہے۔ دعا حضرت صاحب ہی کرائیں گے انشاءاللہ، صحیح ہے؟ ہم مسافر، ہم آمین بولیں گے، دعا حضرت صاحب کرائیں گے۔ میں صرف مختصر وقت میں کچھ گفتگو کروں گا، صرف دو موضوعات پر۔ پہلا موضوع جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، کون لوگ ہدایت پر ہیں اور کس چیز میں کامیابی ہے۔ دوسرا موضوع ختم نبوت، اور آخر میں ختم نبوت پر ایک سنگیت بھی سنا دوں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات ہیں، جس میں نورانی مخلوق بھی شامل ہے، جس میں آگ کی مخلوق بھی شامل ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے، جس میں جانور بھی شامل ہے، جس میں 4 پیر والے بھی شامل ہیں، جس میں 2 پیر والے بھی شامل ہیں، جس میں پرندے درندے تمام حیوانات و جمادات شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں سے ہم سب کو اشرف المخلوقات تب بنا دیا جب رب لم یزل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی کہ رب فرماتا ہے ہم نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا،
ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے فسجدو، تمام فرشتوں نے سجدے پر عمل کرتے ہوئے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، مگر شیطان کے، ابا، اس نے انکار کرا، واستکبر، اس نے تکبر کرا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے اس کو اس کا بدلہ یہ دیا۔ رب کے قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے کہہ دیا تو نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافع المحشر، شافع مذنبی، آمنہ کے لال جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ سب کا کلمہ ایک تھا، سب کا مقصد ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی، سب کے تبلیغ ایک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العزت کے حکم سے جب ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، نبوت کے نور سے ان کے سینے کو بھر دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین والوں کو کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، مگر قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک قوم فرما بردار بنی، دوسری قوم نافرمان بنی، ایک ان کی اولاد حابل فرما بردار بنی، دوسری اولاد قابل نافرمان بنی۔ رب نے دو حصوں میں قوم کو تقسیم کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، مگر قوم اسی طرح دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی، ایک تقسیم اطاعت فرما برداری کی طرف، دوسری تقسیم نافرمانی کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قوم اسی طرح چلتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس روئے زمین پر بھیج دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ قوم اسی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو اپنا الہ مانتے ہو؟ قوم نے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن میرے رب کا وعدہ سچا تھا، وہ تو میرے رب کے خلیل تھے۔ رب نے اس آگ سے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا حضرت میرے خلیل ابراہیم پر، مگر کیسی ٹھنڈی پڑ جا جو کہ سلامتی والی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا قوم کو، قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، مگر قوم اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ فرما بردار بنی، دوسری نافرمان بنی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب لم یزل نے پھر سے نبوت کے تاج بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، مگر قوم اسی طرح دو حصوں میں تقسیم رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، لوگوں کہہ دو لا الہ
الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، مگر قوم اسی طرح تقسیم رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے قوم سمود کو مٹا دیا کیونکہ قوم سمود نے میرے رب کی نافرمانی کری۔ رب قرآن نے کہا الا بعدا لثمود، میرے پیارے بھائیوں رب نے قوم لوط کو مٹا دیا کیونکہ قوم لوط نے رب کی نافرمانی کری۔ میرے پیارے بھائیوں رب نے قوم سمود کو مٹا دیا کیونکہ رب کی انہوں نے نافرمانی کری۔ لیکن وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ جب آتا ہے تو عبد المطلب بھی کہتے ہیں کہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں، تو ابو طالب بھی کہتا ہے ایسا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں، تو ابو جہل بھی کہتا ہے ایسا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں، عرب والے بھی کہتے ہیں اتنا ہنسی بچہ ہم نے دیکھا نہیں، عجم والے بھی کہتے ہیں اتنا ہنسی بچہ ہم نے دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بھی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے پیارے بھائیوں رب کے اس محبوب نے، تاجدار مدینہ نے، تاجدار ختم الرسل نے، تاجدار خاتم النبیین نے، امام الانبیاء نے، سید الاتقیاء نے بھی وہی پیغام دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، مگر قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے میں ابو لہب آ گیا، دوسرے حصے میں ابو بکر آ گیا۔ جب ابو بکر نے دیکھا رب کے نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو ابو بکر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ کا پیغام عمر تک پہنچتا ہے تو عمر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ جب یہ پیغام عثمان غنی تک پہنچتا ہے تو عثمان غنی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ جب یہ پیغام حیدر کرار تک پہنچتا ہے تو حیدر کرار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ جب یہ پیغام ابو ہریرہ تک پہنچتا ہے، جب یہ پیغام عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے، جب یہ پیغام عبداللہ بن عمر تک پہنچتا ہے، جب یہ پیغام ابو محذورہ تک پہنچتا ہے، جب یہ پیغام ابو ہریرہ تک پہنچتا ہے، جب یہ پیغام نبی کے جانثاروں تک پہنچتا ہے، نبی کے جانثار اس کلمے کو سینے میں بسا لیتے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لے لیتے ہیں۔ میرے نبی آواز دیتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کو حی علی الجہاد، صحابہ کرام ہاتھوں میں تلوار لیے، سینوں میں کلمہ بسائے میدانوں میں چل پڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب غزوہ احد آتا ہے میرے نبی آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام ہاتھوں میں تلوار لیے غزوہ احد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب میرے نبی غزوہ خندق کے لیے آواز دیتے ہیں، صحابہ کرام اس دین اسلام کی بقا کے لیے ہاتھوں میں تلوار لیے، سینوں میں کلمہ بسائے میدانوں میں کود جاتے ہیں۔ اس کلمے کو دنیا تک عام کرنے کے لیے صحابہ کرام پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اس کلمے کے لیے صحابہ کرام دریاؤں میں کود گئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کلمے کو لے کر پوری دنیا میں عام کرتے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں وقت چونکہ مختصر اس لیے کہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کہیں میرے سے گستاخی نہ ہو رہی ہو، لیکن میں حضرت کو اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ کیا سنا رہا ہوں؟ سبق۔ حضرت صاحب بیٹھے ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں بات بہت مختصر سے کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ میرے پیارے بھائیوں بتانے کا کہنے کا مطلب مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے رب کے قرآن نے ان کو اولئک هم المفلحون کہہ دیا۔ صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے رب کے قرآن نے ان کو اولئک هم المتقون کہہ دیا۔ صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے رب کے قرآن نے ان کو اولئک هم
المؤمنون حقا کہہ دیا. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے رب قرآن نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ دیا. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے تو پھر رب قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے تو رب قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کہہ دیا. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے تو رب قرآن نے ان کو اولئک هم الصادقون کہہ دیا. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے رب قرآن نے ان کو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہہ دیا. صحابہ کرام جب ایمان لے کر آئے رب قرآن نے ان کو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ کہہ دیا. انشاءاللہ ہم بھی اس کلمے کو سینوں میں بسا انشاءاللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. تو اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. یہ کلمہ بڑا مضبوطی کا مسئلہ ہے. یہ کلمہ بڑا معنی رکھتا ہے. میرے پیارے بھائیوں وقت چونکہ بہت شارٹ ہے میں اب دوسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں. مسئلہ ختم نبوت کی طرف صرف 5 منٹ کا کام ہے. ذرا توجہ میری طرف رکھنا میرے پیارے بھائیوں. رب قرآن نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے یعنی کہ میرے محبوب نے خود کہہ دیا اللہ نے خود سمجھا دیا کہ آپ محمد مردوں میں سے کسی بھی بندے کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یعنی کہ آپ لاش نبی ہیں شش نبی ہیں. کیا ہے؟ شش نبی. کیا ہے؟ شش نبی. بنگلہ میں کہتے ہیں نا نبی پورے نبی پورے نہیں. اس مسئلے کو مسئلہ ختم نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ ختم نبوت. میرے پیارے بھائیوں مختصر بات یہ ہے میں نے آپ کے سامنے جو تمام غزوات کا ذکر کیا غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا غزوہ احد کا بھی ذکر کیا غزوہ خندق کا بھی ذکر کیا غزوہ تبوک کا بھی ذکر کیا لیکن میرے پیارے بھائیوں ان تمام غزوات کو ملا کر بھی اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے. میرے پیاروں جنگ یمامہ خلیفہ اول میرے نبی کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھڑی گئی تھی. میرے پیارے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بدبخت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. میرے پیارے نبی کے اس خلیفہ نے تمام لوگوں کو کہہ دیا حی علی الجہاد یعنی کہ اس مسلمہ کذاب کے خلاف میدانوں میں اترنا ہے. 1100 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے. 70 سے 80 کے لگ بھگ صرف پورے قرآن کے حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر. اس مسئلے پر اس زمانے میں قرآن صحیفوں پر بھی نہیں آیا تھا سینوں میں لیے. کس میں لیے؟ حافظ قرآن بن کر. لیکن مسئلہ اتنا اہمیت کا حامل تھا جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے بالکل اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے ورنہ وہ کافر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ میرے پیارے بھائیوں اس مسئلے کو مسئلہ ختم نبوت کہتے ہیں. اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے. جنگ یمامہ جب چھڑ گئی میرے نبی کے ان جانثاروں نے اپنا گھر بار لٹا دیا اپنی مال اولاد لٹا دی اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا مگر اس مسئلہ ختم نبوت پر وہ پہرا دیتے چلے گئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی اس رب سے وعدہ کرتے ہیں جب تک یہ انسان ہے جب تک یہ مسلمان ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے ان کے سینوں میں قرآن ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری گردن کٹ جائے گی لیکن ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے پیارے بھائیوں آخری کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ لاسٹ کام لاسٹ بات ہے میری.
شش خطا. آخری بات ہم نے کیا کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں. سن 1973 میں سرزمین پاکستان میں قادیانیوں کو آئین کے مطابق، کس کے مطابق؟ یعنی سنسد میں آئین کے مطابق ان بدبختوں کو کافر قرار دے دیا گیا. الحمدللہ. مگر اس کے لیے 4 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک کے لوگوں نے سینوں میں گولیاں کھائیں، جیل برداشت کیا، اپنی جان کے نذرانہ پیش کیے، تو جا کر یہ بل بند ہو گیا، تو جا کر یہ بل پاس ہو گیا. مجھے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سرزمین بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی طرح ہم یہ آئین سنسد میں پاس کرانا چاہتے ہیں کہ قادیانی آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے ان کی کمپنیز کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. بران شیزاں سمیت جتنی کمپنی ہے کسی بھی چیز کو ہم نہیں خریدیں گے. اور ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے ایک مرتبہ پھر سے سن 1971 کے بعد 5 اگست کو بنگلہ دیش کو ہم نے آزاد کرایا. اب یہ بنگلہ دیش صرف مسلمانوں کا ہے، اب یہ بنگلہ دیش صرف مساجد اور مدارس والوں کا ہے، اب یہ بنگلہ دیش صرف جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، مساجد سے محبت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا بنگلہ دیش ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی بھی اس میں مداخلت کرنا چاہے گا تو 5 اگست کی طرح اس کو جوتی سے مار کر بھگا دیا جائے گا. آپ کسی کے ساتھ ہم کو یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ملک انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں پر ہے. سب عمل کرو گے انشاءاللہ؟ کون عمل کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. تو میں کہوں گا ختم نبوت آپ نے کہنا ہے زندہ باد. کیا کہنا ہے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھا کے زندہ باد کہنا ہے. وہ کہ رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد. آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کئی. ہر کا نام دجال گے لوگوں سب کی نظر میں مردہ باد. ہاتھوں کو اٹھا کر آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. نشان نبوت میں میرے نبی کے آخری گل، میرے نبی کے اول ہے، میرے نبی کے ختم رسول. جھوٹی نبوت کا ہر حامی شیطان کی ہے ایک اولاد. آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. آخر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ. زندہ باد آپ نے کہنا ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، کوئی زبان خاموش نہ ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاک اللہ خیر. دعا کریں گے انشاءاللہ میرے لیے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. مرحبا.
আজকে আমাদের মাহফিলটা কামিয়াব ধরে বলেন ঠিক কিনা? শুনুন, আমাদের মেহমান বাংলাদেশি, আমি ওনার সাথে আমি বলবো, উনি দোয়া করবেন। আপনি দোয়া করবেন। সিরাজি সাহেব মোনাজাত ধরবে, আমাদের মেহমান আমিন বলবে, ঠিক কিনা? সিরাজি সাহেব মোনাজাত দিবে, আমাদের মেহমান আমিন বলবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখন আমাদের মাহফিল, আমাদের আজকের যিনি সভাপতি, উনি অত্যন্ত অসুস্থ। আমাদের সভাপতি সাহেব 1 মিনিট একটু কথা বলবে, এরপর আমরা মোনাজাত দিয়ে দিব। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে মাহফিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি ইমানি তাকাদা হিসাবে আপনারা সকলে ধৈর্য সহকারে বসে আছেন। কাজে এই জন্য আপনাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ পাকের কাছে আমি এই দোয়া করব যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের জবান থেকে যে আজকের নসিহতগুলো শুনেছি, আল্লাহ পাক যেন আমরা সকলকে আমল করার তৌফিক দান করছেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আর যে মাদ্রাসাতে তাকওয়া, আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলতেছি, এই তাকওয়ার ভিত্তিটা শুধু এখানে না, আসলে হলো দারুল উলুম দেওবন্দের সারা পৃথিবীতে যত কওমি মাদ্রাসা আছে সব হলো তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রস্তুত। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক যেন এই মাদ্রাসাকে কবুল করে। আরও যত ছোটো ছোটো মাদ্রাসা আছে সবগুলো যেন আল্লাহ পাকে কবুল করে এবং সমস্ত মাদ্রাসার সঙ্গে যেন জড়িত থাকতে পারি, খেদমত করতে পারি, সহযোগিতা করতে পারি। সকল মাদ্রাসা কমিয়াকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করবে। আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এখন মোনাজাত হয়ে যাবে। আমাদের বর্তমানে সিরাজ সাহেব মোনাজাত দিবে। আমাদের মেহমান, উনি আমাদের সাথে আমিন বলবে। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য? এটা আমাদের সৌভাগ্য। বৃষ্টি আসছিল, এটা গজব হয়ে আসে নাই, রহমত হয়ে আসছে, ঠিক কিনা? এই জন্য আজকে মাহফিলে অনেক মানুষ বৃষ্টি হতে মনে মনে খুশি, আমিও খুশি, আল্লাহও খুশি, ঠিক কিনা? যাই হোক, আমাদের মাদ্রাসা আপনাদের পিছনে আছে। এটা মাদ্রাসার নিজস্ব ভবন। আমাদের 4র্থ তলা মেয়েদের আর 2য় তলা ছেলেদের। আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের ভর্তি কার্যক্রম চলছে। আমাকে হয়তো আর পাবেন না, মাহফিলের সিজনে বিভিন্ন দৌড়াদৌড়িতে থাকবো। আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষা সচিব এবং মাদ্রাসার আমাদের হেফজাখানার হাফেজ সাহেব ওনারা আছে। আপনারা যাদের ভর্তির প্রয়োজন ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলকে কবুল করুক, এই এলাকাকে কবুল করুক, এই এলাকার সমস্ত মানুষকে কবুল করুক, ধরবেন আমিন। এবং যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ পাক যাতে সবাইকে সুস্থতা নসিব করে দেয়। বিশেষ করে আমার মাদ্রাসার একজন ম্যাডাম, বিয়ে শাদী হয় নাই, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, উনি রমজানে হঠাৎ করে মারা গেছে। জিনিয়া ম্যাডাম, আমি দোয়া করি এই মুহূর্তে আমার ওই ম্যাডামের জন্য আল্লাহ পাক ওনার কবরকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউসে বাগান বানিয়ে দেয়। এই জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই। আমার শ্বশুর, উনি অনেক সহযোগিতা করছেন। আমাদের ব্যাংকের সহ আমার পাশে যারা আছেন, ইস্তিদনের ওলামা ইকরাম, আশপাশে যারা আছেন, এলাকার মোটামুটি সবারই কিছু না কিছু সাপোর্ট আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে ছিল। এই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এখন মোনাজাত হবে পুরা দেশবাসীর জন্য, এই এলাকার সমস্ত মানুষের জন্য, সমস্ত রোগী অসুস্থ যারা আছে সকলের জন্য আমরা দোয়া করবো ইনশাল্লাহ। হুজুর এখন দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমি বারবার আমাদের মোবারক মেহমানকে অনুরোধ করেছি। মোবারক মেহমান আসলে কোনো মতেই সে বলতেছে, যার জন্য আমি আসলে তাদের সামনে আমার কিচ্ছু না। মেহমানের দাম বেশি না মেজবানের দাম বেশি? অনেক কথা হয়ে গেছে। আজকের উনি যে আমাদের সাথে হাতে দেয়, এটাই আমাদের বড় ভাই বলতে পারেন। কিন্তু আর ভাই না অলিয়ান, প্রত্যেক মেক্কার 40-এর মধ্যে অলি থাকে, যদিও মাতুলা, তারপর কথাটা তো ঠিক। কি বলেন? ওই যে আছে না, এখন সে তাকে तुमको इतने वक्त मस्जिद में बन के रखा है, तुम क्यों मस्जिद में निकल से नहीं सकता है? तो जय बाबू सुनिए साहब, वही ताकत हमको इतनी वक्त मस्जिद में बन के रखता है, जो ताकत तुमको मस्जिद में दाखिल होने के लिए तौफीक नहीं दिया। के तुम्हारे मस्जिद में ढुकाई से मस्जिद में बेराओ ना, ड्राइवर बोलते से
ড্রাইভারকে বলতেছে, আর ড্রাইভার মালিককে বলতেছে ওই ताकत আমাকে মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে, जो ताकत तुमको मस्जिद में दाखिल होने के लिए तौफीक नहीं दिया है, जो शक्ति तुम्हारे मस्जिदে ঢোকার তৌফিক দেয় না। আমরা মেহমানের জন্য দোয়া করি, মেহমানের কাছে দোয়া চাই। দোয়া বড়, আমি মোটেই উপযুক্ত না, আমি হুকুমের গোলাম, আদবের চাইতে হুকুমের দাম বেশি। আলহামদুলিল্লাহ আপনার ঠিক না? আদবের চাইতে হুকুমের দাম বেশি, আদবের চাইতে হুকুমের দাম বেশি। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, মালিক মেহেরবান। আল্লাহ দরকারিয়া বান্দা আল্লাহ বানায়া, কেমনে দিবা জাহান্নামে জ্বালায়া, আপন হাতে বান্দা বানায়া, রহমতের দরজা দিয়া দিও না মোদের দরবারে, সকল রোজা হইতে আল্লাহ ফিরিয়া, তোমার রোজায় রইলাম পড়িয়া, বলো তোমার তওবা করে আবার তওবা ভেঙেছি, অবশেষে খাঁটি তওবা করেছি। বহু দূরের মুসাফির সিরাজি জানে না কে মা হারিয়েছো, কে মা হারিয়েছো, মাহারারা কাঁদো গো, বাবারা কাঁদো, নির্ঘাত আমার বিশ্বাস আমাদের মেহমানের কারণে আল্লাহ আমাদের তোমাকে কবুল করে বাজার নাই, কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দাও। যাদের থেকে, যাদের বুদ্ধিতে, যাদের পরামর্শে, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, যারা টাকা দিল, যারা পয়সা দিল, যারা বুদ্ধি দিল, যারা শক্তি যোগাইল, যারা মেহমান হইল, যারা আসলো, যারা বসলো, যারা কথা বললো, কারা কথা শুনলো, রাত 12:30 হয়ে গেছে। আল্লাহ কারো গেট হয়তো খুলবে না, খুশ নাই, নবীর কথা শুনে পাগল হয়ে গেছে। তোমার মতো মালিক কি আর হয়? রহমতের দরজা দিয়া তাকায় দেখো, পাগলেরা কাঁদে গো, আলেমেরা কাঁদে, ইমামেরা কাঁদে, কোরআনের হাফেজরা কাঁদে, মেহমানের চোখে পানি। আল্লাহ দয়া করিয়া মদিনাওয়ালার কাঁদে। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, এই মুহূর্তে একজন আর চোখের পানি কবুল করলে তার বালা মুসিবত, বিপদ আপদ, রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট পেরেশানি থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। বাংলাদেশ তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্বারা আল্লাহ সংস্কার করার তৌফিক দান করেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আল্লাহ আবার হস্তান্তর করার ক্ষমতা হস্তান্তর করার তৌফিক। ইয়া আল্লাহ, দেশের সকল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে দেশটাকে শান্তিময় পরিস্থিতি করুন। ইয়া আল্লাহ, সবাই সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়ার তৌফিক দান করেন। ইয়া আল্লাহ, হিংসাত্মক রাজনীতি পরিহার করার তৌফিক দান করেন। ইয়া আল্লাহ, আক্রমণাত্মক ভাষা পরিভাষা পরিহার করার তৌফিক দান করেন। ইয়া আল্লাহ, যার হাত দিয়ে সবচেয়ে বেশি কবুল তার উসিলায় এই মাদ্রাসাকে কবুল করেন। আল্লাহ, এই মাদ্রাসাকে গহরডাঙ্গা শামসুলাত ফরিদপুরের মাদ্রাসার মতো কবুল করেন। আল্লাহ, লক্ষ্মীপুর হিসেবে শ্বশুর দেখলাম ভালো মানুষ, বিনয় মানুষ। আল্লাহ, লক্ষ্মীপুরি আমার অনেক ভালো মানুষ বলে মনে করছি। আল্লাহ মেহেরবানি করে তাদের ত্যাগ, এলাকার মানুষের ত্যাগ আর তিতিক্ষাকে আল্লাহ তুমি কবুল করে এটাকে গহরডাঙ্গা শামসুলাত ফরিদপুরের মাদ্রাসার মতো কবুল করো। নিজস্ব জায়গায় মাদ্রাসা করার তৌফিক দান।
আল্লাহ মেহমানের খাতিরে আমাদেরকে কবুল করে, ইয়া আল্লাহ মেহমানের খাতিরে কবুল করে, ইয়া আল্লাহ ওলামা ইকরামদের খাতিরে কবুল করে, এদেশের ওলামাদের শান মান আল্লাহ তুমি বাড়াইয়ে দাও, আর নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের রক্ষা করো। ইয়া আল্লাহ আয়নার ঘর থেকে কারো হাতে যেন চিরুনির ঘর তৈরি হয় না। ইয়া আল্লাহ সকল প্রকার মানুষের মধ্যে দেশের ভাব ভালোবাসা দিলের মধ্যে পয়দা করে দাও। ইয়া আল্লাহ ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশের স্বার্থকে বেশি দেখার তৌফিক দাও। ইয়া আল্লাহ যাদের তাকে এদেশ ছিলাম তাদের কবরকে রওজা তুমি রিয়াজুল জান্নাত করে দাও। জামিল খায়রাত ফিল হায়াত বাদাল মামাত ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আজমাইনা ওয়ারহামনা মাহুম বিরহমাতিক। আসসালামু আলাইকুম।